السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، 9th کلاس پاک اسٹڈی کا فرسٹ چیپٹر کا لانگ کوشچن ہے آج کوشچن نمبر 5۔ برصغیر میں اسلام کی بنیادی اقدار اور سماجی ثقافتی حوالے سے نظریہ پاکستان کی وضاحت کریں۔ ٹھیک ہے، پیج نمبر 4 to 6 پر چلتے ہیں۔ ہندوستان میں اسلامی دور حکومت کے دوران میں اسلام کے بنیادی اقدار، مسلمان مصلحین اور سماجی ثقافتی حوالے سے نظریہ پاکستان کے پیج نمبر 4 to 6۔ ٹھیک ہے، نظریہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کی روح ہے اور اس کی وجہ سے ہی محفوظ اور سلامت ہے۔ پاکستان کے وجود کا انحصار اس نظریے پر ہے جس کی بنیاد پر وجود میں ہے۔ پاکستان کس نظریے کی بنیاد پر وجود میں ہے کہ پاکستان یعنی ایک ہندوستان میں ایک مسلمان ایک الگ قوم ہے ہندوؤں سے، ان کا مذہب رہن سہن ثقافت، ٹھیک ہے، معاشرتی ثقافت لحاظ سے یہ ہندوستان میں مسلمانوں کا ایک الگ ملک ہونا چاہیے کیونکہ ایک الگ قوم ہے۔ ٹھیک ہے، اس وجہ سے برصغیر کے مسلمانوں نے پاکستان اس نظریے کے تحت قائم کیا اور یہی نظریہ اس سے مضبوط اور مستحکم رکھ سکتا ہے۔ اسلامی اصولوں کے نفاذ کے لیے ہی پاکستان قائم کیا گیا۔ اسلامی اقدار، برصغیر کے مسلمانوں نے پاکستان کے مطالبے کو اگر یہ طے کیا تھا کہ اسلام کچھ نئے اصولوں پر مبنی معاشرہ بنایا جائے گا جہاں اسلامی اقدار مثلا انصاف، مساوات، آزادی اور آبادی کو فروغ دیا جائے گا۔ قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم سے سوال کیا گیا کہ تقسیم کے بغیر برصغیر میں مسلمانوں کو اپنے مذہب کے مطابق آبادی کرنے کی آزادی ہے تو پھر پاکستان کا مطالبہ کیوں؟ آپ نے جواب میں فرمایا بھائی چارہ، مساوات اور انسان دوستی ہمارے مذہب، ثقافت اور تہذیب کی بنیادی باتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، چونکہ ہمیں بنیادی انسانی حقوق کے ختم ہونے کا خدشہ تھا اس لیے ہم نے پاکستان کی تخلیق کی جدوجہد کی۔ ایک وقت آئے گا کہ آہستہ آہستہ ہندو اپنا غلبہ پاتے رہیں گے مسلمانوں پر۔ ہندوستان نے تحریکیں بھی شروع کی تھی، ٹھیک ہے، شدید تحریک جس میں زبردستی مسلمانوں کو جو غیر ہندو تھے ان کو زبردستی ہندو بنانے کا۔ ٹھیک ہے، تو قاعدہ سے ملا گیا تھا کہ آہستہ آہستہ جو مسلمان ہیں اپنی جو تہذیب ہے یہ ثقافت ہے کھو نہ دیں۔ قائد اعظم کی نظر میں پاکستان کو ایک ایسا ملک بنانا تھا جہاں حقوق، انسانی آزادی، انصاف اور آبادی قائم فرما ہونی تھی۔ اس طرح پاکستان دوسرے ممالک اور معاشرے کے لیے ایک مثال بن سکتا تھا تاکہ وہ بھی اس کے نقش قدم پر چل کر خوشگوار فلاحی صورت اختیار کر سکتے۔ نظریہ پاکستان فلاحی اور مثالی ریاست کے قیام کی بنیاد سمجھا گیا۔ مسلمان مصلحین، برصغیر میں دو قومی نظریے کی ابتدا تو مسلمانوں کی آمد کے ساتھ ہی ہو گئی تھی۔ پھر کہتے ہیں نا ہندوستان میں جب نظریہ کا بنائے محمد بن قاسم کے ہاتھ ایک ساتھ، ٹھیک ہے، جب ہندوستان میں پہلا مسلمان ہوا تھا تو اس وقت ایک دو قومیں ہو گئی تھی۔ پھر مختلف موقع پر اس نظریے کی وضاحت، تحقیق اور مضبوطی کے امکان کی صورتیں پیدا ہوتی گئیں۔ 1867 میں سر سید احمد خان صاحب پر کہہ دیا کہ ہندو مسلمان دو علاقوں میں یہ شارٹ کوشچن کے لیے آ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، سر سید احمد خان نے کب صاف طور پر کہہ دیا تھا کہ ہندو مسلمان دو علاقوں میں ہیں؟ 1867 میں۔ 1879 میں مولانا جمال الدین افغانی، یہ بھی شارٹ کوشچن آ سکتا ہے کہ مولانا جمال الدین افغانی کب کہا؟ 1879 میں۔ ٹھیک ہے، 1890 میں مولانا عبدالحلیم شاہ، یہ بھی شارٹ کوشچن امپورٹنٹ ہے، 1928 یہ بھی قائل ہے۔ ٹھیک ہے، مولانا مرتضیٰ احمد مہکش نے مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کے قیام کی بات کی۔ علامہ محمد اقبال نے 1930 میں خطبہ الہ آباد میں مسلمانوں کی الگ ریاست کا تصور پیش کیا۔ کب؟ علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد میں 1930 میں، شارٹ کوشچن یہ بھی آ سکتا ہے، امپورٹنٹ ہے۔ آگے، برصغیر کے مسلمانوں کے معاشرتی ثقافتی حالات۔ نظریہ پاکستان ایک مخصوص طرز زندگی اور تہذیب ثقافت کی دعوت دیتا ہے۔ بلا شبہ برصغیر کی مسلم تہذیب و ثقافت پر اسلام نے گہرے اثرات چھوڑے ہیں۔ برصغیر کے مسلمانوں کے منفرد نسلی، تمدنی، تاریخی ورثہ اور جغرافیائی ماحول کی وجہ سے بھی روایات نے نشو و نما پائی۔ ایسے تمام طریقے جو اسلامی تعلیمات کے خلاف نہیں تھے وہ جہاں کے مسلمانوں کا ثقافتی ورثہ تھا اور آج بھی ہے۔ برصغیر میں دوسری قوموں کے ساتھ رہ کر مسلمانوں نے اسلام کی ثقافتی اقدار کا تحفظ کیا، یا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں